بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں محمود حسن نامی ایک تاجر کا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا۔ ایک صبح عید والے دن بجلی کا سرکٹ شارٹ ہونے سے سٹور میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ سٹور میں تقریباً 70 لاکھ کا سامان تھا۔ لوگ خود ان کے پاس افسوس کے لیے آتے ہیں تو محمود حسن انہیں کہتا کہ افسوس کس بات کا، جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، وہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ میرے اہل خانہ خاص طور پر میرے بیٹے بہت پریشان تھے۔ میں اپنے بیٹوں کو اللہ پر بھروسہ اور شکر کرنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ پھر کچھ سال بعد میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر دوبارہ نئے سرے سے ڈپارٹمنٹل سٹور کھولنے کا پروگرام بنایا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلے میرا سٹور کرائے کی بلڈنگ میں تھا اور اب اپنی ذاتی جگہ بنایا ہے۔ میری ذاتی جگہ مارکیٹ سے ہٹ کر تھی اور میرے بیٹوں کا خیال تھا یہاں سٹور نہیں چلے گا، ہم اپنی پرانی جگہ کا 3 ماہ کا کرایہ دے کر ایک بینر لگوا دیتے ہیں کہ سٹور نئی جگہ شفٹ ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ 3 ماہ کا کرایہ 1 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے، اتنی رقم سے اپنے گاہکوں کو رعایت دیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کریں گے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا کاروبار پہلے سے دگنا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہوا، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، اللہ تمہیں خبردار کرتا ہے اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ جو چیز تم نے مانگی ہر چیز تمہیں دی۔ اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ شکر گزاری کے معنی ممنون، احسان مندی، مہربانی، عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ معمولات زندگی میں جب ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی غیر معمولی کام سر انجام دیتا ہے تو پہلے والا فرد اس کے لیے شکریہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی کام سر انجام دینے والے شخص کے ذہن میں انتہائی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اچھا محسوس کرتا ہے اور مزید خدمات کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کریں تو ہم اللہ سے جو ہماری تمام خواہشات کی تکمیل کا سرچشمہ ہے اس کے ساتھ مضبوط تعلق بنا لیں تو ہماری ساری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ اس کائنات میں موجود تمام نظاموں کو صرف ایک قوت چلا رہی ہے اور وہ ہے اللہ، اور وہی ذات ہماری ہر خواہش کی تکمیل کر رہی ہے۔ اور یہی اللہ ہمیں اپنی پیاری کتاب میں خود کہہ رہا ہے، میرا شکر کرو گے تو میں کئی گنا بڑھ کر اور دوں گا۔ سب سے اولین قدم اس کی قوت کی موجودگی کے بارے میں جاننا، سمجھنا اور احساس پیدا کرنا لازمی ہے۔ دوسرا، اپنی پوری طاقت، صداقت، مسائل اور وقت استعمال کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنا۔ زندگی میں اچھی صحت، کامیابی، بہتری اور پیسے کے لیے اس سے مطالبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو شکر گزاری نہ کر کے اپنے اور اس مالک دو جہاں کے درمیان رابطہ کو منقطع کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مزید نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شکر گزار لوگ قادر و خالق کے انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شکر گزار لوگ قادر و خالق کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی وہ زیادہ نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نسبت شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ کم شکر گزار ہیں تو آپ کی زندگی میں کم ہی نعمتیں دستیاب ہوں گی، اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرتے ہیں تو اس وقت رفتار سے آپ کی زندگی میں نعمتیں آئیں گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی رزق میں کمی ہو سکتی ہے تو یہ ناممکن ہے۔ فقط شکر گزاری آپ کے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ قانون آفاقی ہے۔ اگر آپ کا ہر تشکر قوی، مضبوط اور مسلسل ہے تو آپ پر اس کا رد عمل بھی مسلسل ہوگا اور آپ کی خواہش کردہ چیزیں ہمیشہ آپ کی طرح لگاتار آتی رہیں گی۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہر چیز آپ کو حاصل ہو تو اس کے لیے شکر گزار ہونے کی عادت کو خود میں پختہ کرنا لازم ہے، اور یہ کہ شکر گزاری کا عمل مسلسل جاری و ساری بھی رہنا چاہیے۔ شکر گزاری کا عمل ایک مہارت ہے، اور جس شخص کی نس نس میں یہ عمل بس جاتا ہے اس کی زندگی میں سکون، اطمینان، کامیابیاں اور الغرض ہر دنیاوی نعمت کے فوائد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاری کی تکنیک کا خلاصہ یہ ہے، ان تمام نعمتوں کی فہرست بنائے جو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو لکھ لیں، پھر تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں میں مزید اضافے کے لیے دعا کریں، اور محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بہتات اور کثرت ہے۔ اور یہ پریکٹس رات سونے سے پہلے اور صبح آنکھ کھلنے کے بعد کریں۔ انشاءاللہ چند مہینوں بعد رزلٹ آپ خود دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ
خدا کے خزانوں کی بہتات اور کثرت کے احسانات کو خود پر طاری کرنا بہت ضروری ہے۔